دو آیتیں ہم اور پڑھیں گے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یعنی کہ کیسے ہمارے مسائل کا حل ہے اس میں، اگر آپس میں کیا ہو، ان کی لڑائی ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کرا تم بھی اس سے لڑو. ایک آپ کو پتہ چل کر ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم کر رہا ہے، تو آپ بھی فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ تم بھی قتال کرو، تم بھی اس سے لڑائی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. یعنی وہ جو بغاوت کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اس وقت تک تم بھی ساتھ مل کے قتال کرو. پہلے تو کوشش کرو صلح ہو جائے، لیکن اگر صلح نہیں ہو رہی، ایک فریق نہیں مان رہا اور تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک فریق کی طرف سے کیا ہے، زیادتی ہے، تو پھر وَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور ان کے درمیان صلح کراؤ انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اس میں یہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دو گروہ لڑ پڑے، دو بندے بھی لڑ پڑے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے، صلح کی کوشش. صلح اللہ کو بہت پسند ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح کرانے خود تشریف لے جاتے تھے بنفس نفیس. اور اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا جو دراز گوشت تھا عبداللہ ابن ابی کے سامنے سے جب گزر ہوا تو اس نے پیشاب کر دیا. اس پر عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ محمد جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ تمہارے گدھے کی بو نے مجھے پریشان کر دیا، اسمیل. اب یہ قدرتی فطری بات ہے، اس دور میں یہی سواریاں ہوتی تھیں، اور وہ فطری تقاضے کے تحت پیشاب بھی کر سکتی، کہیں بھی کر سکتی. تو اتنی سی بات بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گوارا نہیں کہ اس نے کیوں، منافق ہے، اور اس نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو برا کیوں کہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، کہ خدا کی قسم رسول اللہ کے حمار کا جو پیشاب ہے وہ تم سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، تم سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. تو سرکار تشریف لے گئے، لیکن اس مسئلے پر کہ جی انہوں نے مجھے کیوں کہا ہے، ایسے جھگڑا شروع ہو گیا. اب دونوں کے قبیلوں کے افراد آ گئے، اوس اور خزرج، دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اس بات پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ خود تشریف لائے اور آپ نے ان میں صلح کرا دی. اب عبداللہ ابن ابی منافق تھا، تو سوال یہ ہے کہ اس میں تو کہا ہے طائفتان من المؤمنین، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفتان تسنیہ کا صیغہ ہے کہ دو گروہ، تو یہ تو مومنین کے گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہم عبداللہ ابن ابی کا ذکر کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ لڑائی کی چنگاری تو اسی کی وجہ سے روشن ہوئی، لیکن اوس اور خزرج کے دونوں طرف مسلمان ہی تھے، ان کا آپس میں جھگڑا اس بات میں شروع ہوا. لیکن ہمارے بھی مثال بن گئی کہ مسلمان اگر آپس میں لڑیں تو اس میں پہلے نمبر پر تو کیا کرنا چاہیے، صلح کی کوشش کرنی چاہیے. صلح نہ ہو تو پھر جس فریق کی طرف سے زیادتی ہے اس کے ساتھ آپ بھی مل کے لڑیں، یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ مل کے، زیادتی کرنے والے کے ساتھ لڑیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اور جب وہ لوٹ آئے، تیار ہو جائے، تو پھر اب صلح کراؤ کس طرح سے، انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ جس فریق کا نقصان ہوا ہے کہا جائے بھی یہ تمہاری وجہ سے، اس کو پورا کرو، انصاف کے ساتھ صلح کرو، ٹھیک ہے نا. اور فرمایا واقسطوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 10 جو ہے اس میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں کیا ہے، بھائی. اتنا ٹکڑا جو ہے آیت کا یہ تو بہت مشہور ہے، اور اکثر جگہ آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آتا ہے کہ مومن آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں. اور بھائی بھائی ہونے کی بنیاد کیا ہے، مومن ہونا. ہمارے ہاں بھائی بھائی ہونے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے کہ جی یہ میرا پنجابی بھائی ہے، یا یہ میرا برادری کے لحاظ سے جٹ بھائی ہے یا راہی بھائی ہے، اور یا ہوتا ہے جی یہ میرا وطن کا بھائی ہے.
اسلام کہتے ہیں سب بھائیوں سے، سب اخوتوں سے، سب بھائی چاروں سے بہتر بھائی چارہ کون سا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہے، رنگ اس کا کالا ہے اور وہ دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہے، لیکن اگر وہ کلمہ طیب پڑھتا ہے تو وہ اسلامی برادری کا فرد ہے، جس کی طرف علامہ اقبال اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بتان رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ بتان، اچھا ان کو بت کہا علامہ اقبال نے، رنگ اور خون، خون سے برادری مراد ہے، رنگ سے کالا یا گورا ہونا مراد ہے، اور اس چیز نے عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ ماضی قریب میں کیا تھا کہ ترکی کی خلافت عثمانیہ تھی اور اس کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، عراق، ایران کا کچھ حصہ، عالم عرب پورا، شام، یہ سارا ترکی کے ساتھ اس کے زیر نگی تھا۔ تو لارنس آف عربیہ ایک جاسوس تھا، اس نے آ کے عربوں میں نیشنلزم یعنی عرب قومیت اس کی آگ بھڑکائی کہ عرب تم تو بہت افضل لوگ ہو اور تمہارے اوپر ترکی والے حکومت کریں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہ عصبیت کی دعوت دے کے افتراق اور انتشار ایسا پیدا کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کتنے ملک چھوٹے چھوٹے انہوں نے بنا دیے جن کی طاقت تقسیم رہے اور ایک مٹھی نہ ہو سکے اور ہمارے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ پاکستان بھی کس پر بنا ہے؟ وہ جو کہتے تھے نا کانگریس والے کہ ہندوستان میں رہنے والے سب ہندوستانی ہیں، کہا گیا نہیں، ہندوستان میں رہنے والے سب ہندوستانی نہیں ہے، ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ اسی کو ٹو نیشن تھیوری اور دو قومی نظریہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ تمہاری جمعیت مضبوط کس سے ہوگی؟ مذہب کی قوت سے، جس کو آج ملحد اور لبرل لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اسلام سے دور ہٹ جاؤ۔ نہیں، علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہوئے وہ کہتے ہیں کہ قوت مذہب سے تم مضبوط ہو جاؤ گے، مذہب سے اگر دور ہوئے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، سب کو صلی اللہ۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہوگی، لیکن اس سے آپ کو تاریخ پاکستان کے گوشے کا بھی علم ہو گیا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہندوستان میں رہنے والے سب ہندوستانی ہیں، دوسری طرف مسلم لیگ اور اس کے زعماء تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہم اپنے مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہیں، ہمارا جو ہے کھانا الگ ہے، تمہاری گو ماتا جو تمہارا معبود ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو، وہ ہماری غذا ہے، وہ تمہارا خدا ہے، ہماری غذا ہے، تو کیسے تمہارا نباہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بنیاد بنی تھی۔ تو حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے جو معتمد تھے وہ بھی کانگریس کے ساتھ تھے، تو علامہ اقبال نے ان پہ بہت نام لے کے تنقید کی۔ علامہ اقبال نے فارسی کلام ہے ان کا، اس میں کہتے ہیں کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین، ورنہ عجم والوں کو ابھی تک دین کے رموز کا پتہ نہیں چلنا ہے۔ زی حسین احمد زی دیوبند ایچے بولا جبیس، کہ حسین احمد جو دیوبند کا محتمم ہے وہ یہ اتنی عجیب بات کرتا ہے، سرود برسر ممبر، کہ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے بنتی ہے، چے بے خبر زی مقام محمد عربی است، سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است، ہنوز بے خبر زی مقام محمد عربی است، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، کہ رسول اللہ تک پہنچنا یہ سارا دین ہے، اور اگر حضور تک نہیں پہنچا تو جو کچھ مرضی کرے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بول حبی ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو یہ جو ملت اسلامیہ ہے اس کی بنیاد دین پر ہے، رنگ پر نہیں ہے، نسل پر نہیں ہے، برادری پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے، وطن پر
نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، یہ بھائی چارہ ہے۔ اور یہ رسول پاک کی ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، جیسے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ مسلمان کی نشانی بھی ہے کہ فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، چچنیا میں، بوسنیا میں ظلم ہو اور مسلمان کے دل پہ رنج نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اسلام میں نقص ہے۔ ہمیں کم از کم ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتے، دعائیں تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ جی، اور یہ جو ملت اسلامیہ ہے، علامہ اقبال کی جگہ بڑی خوبصورت بات کی ہے جس کے میں کلوز کر رہا ہوں، لیکن آخری بات بڑی پیاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت بلال وہ حبشہ سے آئے تھے، حضرت بلال ان کا ذکر باقی ہے، اور سکندر رومی تھا جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، آج اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، حضرت بلال کا ہر جگہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، یہ عشق رسول کا فیض ہے نا، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ دوام کا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، کہ رومی جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، سکندر رومی، وہ فنا ہو گیا، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہا، اور حضرت بلال وہ حبشہ سے آئے، تو یہ کس کی محبت کا، کس کے عشق کا فیض ہے کہ ان کو دوام ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عشق رسالت مآب، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔